میرا آج کا موضوع ہے ہیٹ سٹروک یا سن سٹروک، یا کہتے ہیں جی لو لگ گئی، گرمی کا بخار ہو جانا۔ تو گلوبلی ہر سال دنیا میں ہیٹ سٹروک سے بہت سارے لوگوں کی اموات بھی ہو جاتی ہے۔ تو آج میں اس کی علامات، اس کا پرہیز اور علاج بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے کہ ہم نے یہ جاننا کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ تو جو لوگ زیادہ دیر تک دھوپ میں کام کرتے ہیں، یا دھوپ میں زیادہ دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے بھی، یا دھوپ میں آپ کام کر رہے ہیں تو آپ کے پاس پانی کا انتظام نہیں ہے، آپ کے پاس سائے کا انتظام نہیں ہے، تو زیادہ دیر تک دھوپ میں رہنے کی وجہ سے یہ ہیٹ سٹروک ہو سکتی ہے۔ تو اس کی علامات میں کہ اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا، اس کی علامت یہ ہے کہ اچانک باڈی کا ٹمپریچر زیادہ ہو جانا، 104 سے بھی زیادہ ہو جانا، 104 جیسے بھی زیادہ ہو جانا، اچانک انسان کو چکر آنا شروع ہو جانا، وومٹنگ شروع ہو جانا، انسان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو جانا، ہیڈ ایک، سر درد شروع ہو جانا، تو یہ اس کی علامات ہے۔ تو وجوہات اس کی کازز یہ ہے کہ دھوپ میں جو لوگ زیادہ دیر کام کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ دوپہر کا جو وقت ہے ان سے بچا جائے، یا مناسب آپ ساتھ امبریلا وغیرہ لے جائیں، اور پانی کا خاص کر خیال رکھیں، پانی بار بار پیے۔ تو جب مریض کو یہ ہیٹ سٹروک ہو جائے تو اس مریض کو فوراً سائے میں ٹھنڈی جگہ پہ رکھا جائے، اس کو لٹایا جائے، اس کے اوپر پانی کی سپرے کی جائے، اس کو پانی پلایا جائے، اور کپڑا، کاٹن کا کپڑا گیلا کر کے پانی میں بھگو کر تو اس کے ماتھے پہ، اس کے چہرے پہ اس کو پٹیاں کی جائیں، اور کسی واٹر بوتل میں پانی ڈال کر، تازہ پانی، زیادہ ٹھنڈا پانی نہ ہو، تو اس کو سپرے کی جائے اس کے جسم کے اوپر، اس کے باڈی ٹمپریچر کو کم کرنے کے لیے۔ تو اگر میں آپ کو جو ان سے بچنے کے طریقے بتاؤں گا، اگر اس کے اوپر آپ عمل کریں تو آپ بچ سکتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے پانی۔ یہاں بھی آپ دھوپ میں کام کرنے کے لیے جانیں، آپ کی مجبوری ہے، دھوپ میں کام کر رہے ہیں، آپ بیٹھ کر کر رہے ہیں یا کھڑے ہو کر کر رہے ہیں، ٹمپریچر جب زیادہ ہوتا ہے، 40 سے ابو ہوتا ہے، تو جب یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے پانی ساتھ لے کے جانا ہے۔ تو پانی وقفے وقفے سے پیتے رہیں، یہ انتظار نہ کریں کہ پیاس لگے گی تو پانی پئیں گے، پانی وقفے وقفے سے پیتے رہیں تاکہ پانی کی جسم میں کمی نہ ہو، اس سے آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں۔ نمبر 2 پہ آتا ہے جو آپ کے کپڑے ہیں، آپ کے کلاتھ جو آپ نے پہنے ہوئے ہیں، تو یہ سوتی ہوں، یہ جس میں زین وغیرہ نہ ہو، یا کوئی مکس کپڑے نہ ہوں، کپڑے کاٹن کے ہوں، سوتی ہوں جو آپ نے پہنے ہوئے ہوں، اور وہ ڈھیلے ڈالے کھلے ہوں، جس میں ہوا بھی لگے، ٹھیک ہے۔ زین کے کپڑے نہ ہوں، موٹے کپڑے نہ ہوں، یا ایسے کپڑے جس میں مکس دھاگا استعمال ہوا وہ نہ ہوں، اور بہت زیادہ جسم کے ساتھ لگے ہوئے ٹائٹ نہ ہوں۔ تو سوتی کپڑے پہننے سے بھی یہ ہیٹ سٹروک سے بچا جا سکتا ہے۔ نمبر 3 آتا ہے دھوپ۔ اگر آپ نے کام کرنا ہے، اپنا ذاتی کو کام ہے، کھیتی باڑی کا کام ہے، کچھ لوگ باہر مال مویشی کو لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو دوپہر کا وقت جو ہے یہ دھوپ سے بچا جائے، اور اگر ہو سکے تو ساتھ امبریلا وغیرہ لے جائیں تاکہ دھوپ کی شدت کم ہو سکے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں، اور آپ کی جان بھی بچ سکتی ہے۔ تو سب سے پہلے پانی بھی ساتھ لے کے جانا ہے، وقفے وقت سے پینا ہے، کپڑے آپ نے سوتی پہننے ہیں، سوتی یعنی کہ کاٹن کے کپڑے، اور کھلے ڈھیلے ڈالے ہوں۔ نمبر 3 اگر ہو سکے تو ساتھ امبریلا وغیرہ لے جانا۔ ان باتوں کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ ہیٹ سٹروک سے بچ سکتے ہیں، یا سن سٹروک سے بچ سکتے ہیں، اور آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔